اور 12/3/2026 سے اصول حدیث ہم نے شروع کیا تھا، تو یہ آج ہم پڑھیں گے۔ یہ تقریباً ہم آخر تک یہ پہنچ گئے تھے۔ یہ روایت الابناء عن الآباء، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کل، اگر آپ کو یاد ہوگا۔ المدبج و روایت الاقران، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ان میں فرق کیا ہے۔ السابق واللاحق، یہ بھی پڑھا تھا۔ معرفت الروات، ہاں جی، کہ روات کی پہچان، تو اس میں پہلے ہم پڑھیں گے معرفت الصحابہ، صحابہ کی پہچان کے بارے میں، صحابی کیسے کہتے ہیں۔ بس یہ تو آسان ہے، آپ نے صحابی کی تعریف ہے جس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور پھر ایمان کی حالت میں ان کی وفات بھی ہوئی ہو، تو اس کو صحابی وہ کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو کیسے دیکھا ہو، چاہے وہ حقیقتاً ہو یا مثال کے طور پر آنکھوں سے دیکھا ہو یا حکمن، مطلب یہ ہے کہ اگرچہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا نہیں، مطلب وہ نابینا ہو، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میں رہ چکا ہو تو وہ بھی صحابی وہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اویس کرنی کو صحابی نہیں کہا جاتا، اس کو تابعی کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں تو تھا، لیکن چونکہ آپ علیہ السلام سے اس کی ملاقات نہ ہو سکی، اس وجہ سے اس کو صحابی نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک جلیل القدر تابعی تھا۔ اچھا جی، اب بس یہ تو اتنا ہی ہے۔ اس میں تعدیل جمیل الصحابہ کمر کے تمام صحابہ وہ عادل تھے، اور عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرہیزگار تھے، اور دینی اعتبار سے ہر لحاظ سے اس پر تنقید کرنا جائز وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہ یا اکثر حدیث، آپ کس سے کتنے روایات وہ منقول ہے، یہ تھوڑا سا اہم سوال ہے، اصل ٹیسٹ میں بھی آ جاتا ہے اور انٹرویو میں بھی۔ مثال کے طور پر سب سے زیادہ حدیث جو ہے نا وہ کس سے روایت ہے، وہ ہے انس ابن مالک سے، اس طرح یہ ابو ہریرہ سے ہے 5374 حدیث، اس سے مروی ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے 2630 ہے، اور اس طرح انس ابن مالک سے 2286 ہے، عائشہ سے 2210 روایت منقول ہے، اور اس طرح عبداللہ ابن عباس سے 1660 ہے، اور اس طرح جابر بن عبداللہ سے 1540 ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو روایات ہیں نا وہ ہے وہی ابو ہریرہ سے 5374 حدیثوں سے وہ روایت کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی آپ وہ یاد کر لیں۔ اچھا، اس میں من ہم العبادلہ، یہ جو عبادلہ اربعہ ہیں نا، صحابہ میں عبادلہ اربعہ سے مراد یہ ہے کہ وہ 4 مشہور جلیل قدر صحابہ جن کے نام عبداللہ تھے، تو وہ یہ 4 تھے، کتنے چیر تھے؟ ایک تھا عبداللہ ابن عمر تھے جو عمر فاروق کے بیٹے ہیں، دوسرا ہے عبداللہ ابن عباس سے، تیسرا ہے عبداللہ ابن زبیر ہے، اور چوتھا ہے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس کو عبادلہ اربعہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر سوال آپ سے کیا جائے اس طرح کہ عبادلہ اربعہ سے مراد کون کون ہے، تو یہ 4 صحابہ عبادلہ، ان کی عبداللہ نام کی وجہ سے ان کو عبادلہ اربعہ وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، عدد الصحابہ، صحابہ کی تعداد یہ کتنے ہیں؟ تو صحابہ کی تعداد مختلف روایات ہیں، لیکن 1 لاکھ سے متجاوز تھی، زیادہ تھی، 1,24,000 لگ بھگ اتنے صحابہ، یا 1,40,000 لگ بھگ اتنے صحابہ وہ تھے آپ علیہ السلام کے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب آ جاتے صفحہ 304، عدد و طبقات، ان کی طبقات کتنی تھی؟ یہ ہم کہتے ہیں نا کہ طبقہ جو روات کی جو طبقات ہیں، صحابہ میں بھی طبقات ہیں، مطلب کیٹیگریاں ہیں ان میں، ٹھیک ہے نا، 1 درجہ، دوسری درجے کے، تیسری درجے کے، یہ مراد ہے، اس سے طبقات ہے۔ تو اس میں مختلف اس طرح اقوال ہیں، اس کی طبقات کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض مورخین نے سبقت اسلام، ہجرت یا غزوات میں شرکت کے اعتبار سے مختلف طبقات میں تقسیم کیا ہے، بعض دوسرے اعتبار سے، مطلب مختلف اعتبارات سے ان کی طبقات میں تقسیم وہ کیا گیا، ان کی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے، درجہ بندی ہے۔ مثال کچھ اس کو جو متقدمین فی الاسلام ہے، جو اسلام کے ابتدائی دور میں ایمان لے آئے تھے، وہ الگ طبقہ ہے، جو یا مثال جو مکہ میں تھے صحابہ ایمان لے تھے وہ الگ طبقہ ہے، جو مدینہ میں ایمان وہ الگ طبقہ ہے، یا مثال وہ الگ طبقہ جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے وہ ایک طبقہ ہے، یا مثال فتح مکہ والے وہ الگ طبقہ ہے، اس طرح یہ طبقات ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال یہ جو طبقات ہے، افضلہم، اس میں سب سے افضل کون ہے؟ دیکھو سب سے افضل کون ہے، یہ بات تو اللہ کو معلوم ہے کہ وہ دلوں کی بیت جانتا ہے، لیکن
اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس میں سب سے افضل جو ہے جن کے بارے میں حدیث بھی وارد ہے اور اس طرح باقی اشارے بھی اس طرف ملتے ہیں، سب سے پہلے تھے حضرت ابوبکر صدیق ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے یہ ہے۔ اور اس میں کسی کے ساتھ بھی ہم بغض حسد وغیرہ وہ نہیں رکھ سکتے، ورنہ ہمارے ایمان جانے کا خطرہ وہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد معرفت التابعین، تابعی کسے کہا جاتا ہے؟ تابعی اتباع کرنے سے ہے۔ تابعی کا مطلب یہ ہوتا ہے جس نے صحابہ کو حالت ایمان میں دیکھا اور حالت ایمان میں اس کی وفات ہوئی ہو تو اس کو تابعی وہ کہا جائے گا۔ اس کا معنی ہے اتباع۔ ایسے تو بہت سے لوگوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے جو کہ صحابہ کا اتباع نہیں کیا تھا اس کو تابعی نہیں کہا، جیسا حجاج بن یوسف بھی ہے، عبد الملک بن مروان بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، انہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا لیکن کوئی بھی اس کو تابعی وہ نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی الگ الگ طبقات ہیں، لیکن طبقات و تابعین میں بہت زیادہ ہے۔ بعض نے اس کی 3 طبقات بتائے ہیں، بعض نے اس کی 4 طبقات بتائی ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے تو طبقہ تابعین میں جو سب سے وہ تابعی ہے جو سب سے زیادہ تابعین کا سردار ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ وہ سعید ابن مسیب ہیں۔ یہ ایک بہت جلیل القدر تابعی ہیں، اس کو تابعین کا سردار کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں وہ حسن بصری ہے، بعض کسی اور کا نام مثال کے طور پر وہ لے لیتے ہیں۔ بہرحال تابعین میں بھی مشہور سعید ابن جبیر ہے، سعید ابن مسیب ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور اسی طرح عمر بن عبدالعزیز بھی غالباً یہ بھی انہی میں آ جاتے ہیں۔ یہ جو ہے نا امام زہری ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ المحضرمون کون ہے؟ محضرمون، یہ اصطلاحات انتہائی اہم ہے نا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ محضرم کسے کہتے ہیں۔ محضرمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محضرم وہ آدمی جس نے زمانہ جاہلیت بھی پایا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا ہو لیکن آپ علیہ السلام کی زیارت نہ کی۔ محضرم وہ ہوتا ہے نا کہ جس نے زمانہ جاہلیت میں آپ علیہ السلام کو جب نبوت نہیں ملی تھی وہ وقت بھی پایا ہو اور آپ علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا ہو اسلام کا، لیکن آپ علیہ السلام کو دیکھا نہ ہو تو اس کو محضرمین کہا جاتا ہے۔ جس طرح نجاشی ہے نا، نجاشی بادشاہ، اس نے زمانہ جاہلیت بھی دیکھا، آپ علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا، آپ علیہ السلام پر ایمان بھی لایا، لیکن آپ علیہ السلام کو دیکھا نہیں تو اس کو محضرمین کہا جاتا ہے۔ محضرمین کی تعداد جو ہے نا وہ 40 تک وہ بتائی جاتی ہے، کہیں پر 20 بھی ہے، کہیں تک وہ 40 بھی ہے، اور امام مسلم کی نزدیک جو ہے نا وہ محضرمین کی تعداد جو ہے نا وہ 20 بتائی جاتی ہے۔ کتنی ہے؟ 20، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، یہ صفحہ نمبر اس پر آپ بھی دیکھنا، افضل التابعین 345 پر آپ دیکھیں تابعین میں سب سے کوئی کون تھا۔ اچھا یہ بھی ایک ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ صحابہ جو تھا نا، سب سے پہلے صحابی ابوبکر صدیق، اور سب سے آخری جو صحابی تھا جو فوت ہوا تھا وہ 110 ہجری کو وفات پا گیا تھا، 110 ہجری کو، اور اس کا نام تھا طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، یہ آخری تابعی تھا، صحابی تھا۔ اور سب سے جو آخری جو تابعی تھا وہ خلف بن خلیفہ تھا، وہ 181 ہجری کو ان کی وفات وہ ہوئی تھی، خلف بن خلیفہ، یہ اس آخری تابعی کا وہ نام تھا۔ تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، انتہائی امپورٹنٹ ہے ٹیسٹ انٹرویو دونوں کے حوالے سے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے نا معرفت الاخوت والاخوات، معرفت الاخوت والاخوات، بھائی اور بہنوں کی پہچان کے بارے میں، تو یہ بحث بھی لمبی ہوگی انشاءاللہ، کل یہاں سے جو ہے نا ہم اس کو وہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب دوسری کتاب پڑھ لیتے ہیں۔